اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو ساتھ دیجیے، ہمارا قدم مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن ہمارا رات میں 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے۔ تو آج کا عنوان، وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے آج کا عنوان ہے کہ بچا لو اس دیش کو، اس پیارے دیش کو ظلم سے، ظالموں سے، قاتلوں سے، موب لنچنگ سے، نفرت سے، دنگوں سے کیسے بچانا ہے اور اس دیش کی ہمیں حفاظت کیوں کرنی ہے اور اس دیش کو وکاس پر کیسے لے جانا ہے۔ بہت اہم بات آج رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان کی شکل میں ہوگی۔ آپ تمام حضرات آج رات کے 9 بجے کے اس بیان کو ضرور دیکھیں اور دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ایران کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے اس پر میں نے کافی خبریں آپ تک رکھی ہے۔ ابھی تک میرا صاف طور سے ماننا ہے کہ ایران نے جو کچھ بھی حملے کیے ہیں یہ حملے نہیں تھے، یہ حملی تھی۔ جی ہاں، یہ بم نہیں تھے، پٹاخے تھے، اور میں نے اس کے خلاف باقاعدہ کھل کر بیان بھی کیا ہوں۔ لیکن چلیے آئیے، اب خبر آ رہی ہے کہ امریکہ ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کو لے کر ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ آنے والے دنوں میں ایران پر نئی پابندیاں عائد کرے گا۔ اس میں اس کے میزائل اور ڈرون پروگرامز کے ساتھ ساتھ اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC اور ایران کی وزارت دفاع کی حمایت کرنے والے اداروں کے خلاف نئی پابندیاں شامل ہے۔ دراصل ایران نے کہا کہ یہ حملہ 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب تھا، جس میں 2 اعلیٰ کمانڈروں سمیت 7 ایرانی ہلاک ہوئے تھے۔ لیکن خیر، اب امریکہ ایران پر نئی پابندیاں لا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اپنے ناجائز بچے اسرائیل پر اگر کوئی حملے بھی کرے اور پٹاخے بھی چھوڑے تو اپنے ناجائز بچے کی تکلیف ناجائز باپ کو محسوس ہوتی ہے، اس لیے امریکہ اب ایران پر نئی پابندیاں لائے گا۔
नाज़रीन, गज़ा के हालात को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि इजरायली आतंकवादियों का नंगा नाच गज़ा में अब तक जारी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि दुनिया के तमाम शरीफ मुल्क इजराइल के खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं है। देखिए आप, ईरान ने सिर्फ पटाखे छोड़ा तो अमेरिका फौरन खड़े हो गया। जी हाँ, और फिर और भी बहुत सारे मुल्क तिलमिलाने लगे। इजराइल पर पटाखे भी ईरान ने छोड़ दिया तो, लेकिन इजराइल आतंकवादी 7 महीनों से आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहा है। 33,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है, 13,000 से ज्यादा मासूम छोटे छोटे बच्चे और 12,000 औरतों को मार चुका है इजरायली आतंकवादी। मगर कमाल की बात है, इजराइल पर कोई हमला करने को और इजराइल को रोकने को, मैदान में उतर कर रोकने को कोई तैयार नहीं है। हमारे इस्लामी मुल्क तो बेशरम, बेगैरत है, दबे हुए है, बुज़दिल है, लेकिन दुनिया के जितने शरीफ मुल्क है वो भी इजराइल को रोकने को तैयार नहीं है। और अभी खबर आ रही है कि गुज़िश्ता कल भी इजरायली आतंकवादी हमले में 20 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। गुज़िश्ता कल रिफा, मगाजी और गज़ा में इजराइल ने हमले किया। इजरायली तैयारों ने वस्ती गज़ा के इलाके दैर अल बला में दवा साज फैक्ट्री पर भी बमबारी की। गज़ा के जुनूब में ज़ैतून मोहल्ले को भी गोलाबारी से इजरायली आतंकवादियों ने निशाना बनाया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली फोर्सेज ने मगरिबी किनारे में बनी नुआइम में 2 फलस्तीनियों के घर तबाह किए। दोनों फलस्तीनियों महमूद और अहमद जीदाद पर इजरायली फौजी के कत्ल का इल्ज़ाम है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार इजरायली आतंकवादी हमले कर रहे हैं और मोहल्लों में, हॉस्पिटल पर, स्कूल पर, दवासाज कंपनियों पर बाकायदा इजरायली हमले हो रहे हैं। शिमाली गज़ा के इलाके बैतुल हनून में भी हमास के हमले में एक इजरायली फौजी जख्मी हुआ है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है UAE से। जी हाँ, यानी दुबई से। दुबई शारजा में गुज़िश्ता कल बड़ी तूफानी बारिश हुई है। तूफानी हवाओं के साथ सैलाबी रेले भी आए, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान दुबई, शारजा, ओमान वगैरह में नज़र आए हैं। पाकिस्तान से आने जाने वाली तकरीबन 46 परवाज़ें, फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई, कैंसिल कर दी गई है। मुत्तहदा अरब इमारात में शदीद बारिशों का सिलसिला थम गया, लेकिन हंगामी सूरत हाल के सबब दुबई और शारजा से पाकिस्तान के लिए 46 परवाजें मनसूख कर दी गई। गुज़िश्ता कल सोशल मीडिया पर दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर थी, जिस वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें बताया गया था कि ये प्लेन समंदर में नहीं चल रहा है, बल्कि एयरपोर्ट दरिया और समंदर बन गया है। तो डॉन न्यूज के मुताबिक तूफानी बारिश की वजह से एयरपोर्ट्स और इमाराती एयरलाइंस का निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। सैकड़ों बैनुल अक़वामी परवाजें भी मुतासिर हुए हैं। इंतजामिया का कहना है कि दोनों एयरपोर्ट्स की बहाली में कुछ वक्त लग सकता है, जबकि कई परवाजों को हंगामी हालत में अबू ज़ाबी एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। दूसरी जानिब अबू ज़ाबी एयरपोर्ट पर खाने पीने की सहूलियात कम पड़ने से मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बताया जा रहा है कि अरब इमारात में पीर के आखिर से मंगल की रात तक 75 सालों में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज फ्लैगशिप शॉपिंग सेंटर्स, दुबई मॉल और मॉल ऑफ एमिरेट्स दोनों को बारिशों के 22 सैलाब का सामना करना पड़ा और दुबई के एक मेट्रो स्टेशन पर भी पानी टखनों तक जमा हो गया। आइए नाज़रीन, ईरान और इजराइल को लेकर फिर बड़ी खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि ईरान ने पटाखे छोड़ा, लेकिन अब इजराइल कहता है कि हम बदला लेंगे। एक्चुअल में ईरान और इजराइल की ये मैच फिक्सिंग मशरिक़ वुस्ता के अमन को तबाह करने के लिए शायद नजर आ रही है। और ये अब यूं समझिए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि थर्ड वार, तीसरी आलमी जंग की जानिब दुनिया बढ़ रही है। खैर, ईरानी फोर्स ने कहा है कि अगर इजराइल हमला करता है ईरान पर तो हमले में पछतावे के अलावा, ईरान कहता है कि इजराइल को पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी, ईरान और इजराइल की एक दूसरे को दी जाने वाली धमकियों और दोनों मुल्कों की गैर मामूली फौजी तैयारियां देखते हुए ईरान ने अपनी बहरी फौज के जरिए तिजारती जहाज़ों की हिफाजत करने का ऐलान कर दिया है। वहीं पर इजराइल को ईरान ने धमकी भी दी है और ये कहा है कि कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय अफसोस के,
کچھ نہیں ملنے والا ہے. اور وہیں پر سابق مصری وزیر خارجہ نے پیشن گوئی دی ہے کہ اسرائیل کا مقصد غزہ سے توجہ ہٹانا ہے. بہت اہم بات ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ غزہ میں جو تباہی مچی ہے یہ اسرائیلی کتے غزہ سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اور یقین مانو ایران کے پٹاخے چھوڑنے کے بعد میں اسرائیل کامیاب ہو گیا اور اسرائیل کو مدد بھی ملنا شروع ہو گئی ہے. اسرائیل کے تعلق سے ہمدردی بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے اور اسرائیل کا جو فنڈ مدد کے طور پر رکا تھا وہ مدد بھی اس کو ملنا شروع ہو گئی ہے اور غزہ پر سے فلسطین کے مظلوموں پر سے لوگوں کی دھیان ہٹنے لگی ہے. لیکن خیر اسرائیل نے اگر ایران کو جواب دیا تو پھر علاقائی جنگ چھڑ جائے گی. آخری بڑی خبر اس وقت میانمار سے آ رہی ہے. جی ہاں، میں نے جب اس سے پہلے جب یہ عورت کو جیل میں ڈالا گیا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. جی ہاں، میانمار کی ایک لیڈر تھی آنگ سان سوچی. اس کے زمانے میں میانمار میں جس طریقے سے مسلمانوں کو 2017 میں جلایا گیا، مارا گیا، مسلمانوں کو آگ کے کنویں میں ڈالا گیا، اس وقت میں حج میں تھا اور میں نے منا کے میدان میں دعا کی تھی اور وہ ویڈیو بھی میری وائرل ہوئی تھی. عرفات کے میدان کی ویڈیو بھی میری وائرل ہوئی تھی. اس وقت 2017 میں یہ عورت جب وہاں کی میانمار کی لیڈر تھی، ذمہ دار تھی، اس کی موجودگی میں اور اس کی حکومت میں مسلمانوں پر، اہل ایمان پر بہت ظلم ہوا تھا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ کی لاٹھی چلے گی اور پھر چلی. معاملہ ایسا ہوا کہ میانمار کی حکومت پلٹی اور اس عورت کو جیل کی سلاخوں میں ٹھونس دیا گیا. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اب اسے نظر بندی کے لیے گھر منتقل کر دیا گیا ہے. میانمار حکومت کا کہنا ہے کہ شدید گرم موسم کی وجہ سے سوچی سمیت دیگر افراد کو احتیاط کی ضرورت ہے. میانمار حکومت کے مطابق عمر رسیدہ قیدیوں کو ہیڈ اسٹروک سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ 78 سالہ آنگ سان سوچی کو میانمار کی فوج نے 2021 کے بعد سے حراست میں لے رکھا ہے. ہر ظالم کا انجام ہوتا ہے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاوز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں.